ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة معراج المؤمن وقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عماد الدين فمن أقامها فقد أقام الدين ومن هدمها فقد هدم الدين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما تمام حضرات بآواز بلند محبت ذوق اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھیں اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر اجالوں میں آ گئی دنیا ستے چہروں سے زنگ
اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، ستے چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا، حضور آئے تو انسان کو جینے کا شعور آیا۔ تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، تو اے بشر جہاں سے جس دم روان ہوگا، کوئی نہ ساتھ دے گا تو بے سامان ہوگا۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ایک پل کی خبر نہیں، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، گناہگاروں کو جنت سے کھڑے دربان روکیں گے، پھر حکم ہوگا کہ جانے دو یہ امت ہے محمد کی۔ سب کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے معزز سامعین، آج 24 رجب المرجب 1441 ہجری جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ رجب المرجب کے مہینے میں بہت سارے عظیم الشان واقعات رونما ہوئے ہیں۔ گزشتہ جمعوں میں نے آپ کے سامنے ان کا ذکر کیا تھا۔ انہی عظیم الشان واقعات میں سے ایک واقعہ معراج شریف کا واقعہ ہے۔ معراج شریف کے واقعہ کے بارے میں کہ وہ کس مہینے میں پیش آیا، کس تاریخ کو پیش آیا، اس میں مفسرین کرام کا اختلاف ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ربیع الثانی کے مہینے میں یہ واقعہ پیش آیا، بعض کوئی اور تاریخیں اس کی بتاتے ہیں، لیکن مشہور قول یہ ہے کہ 27 رجب المرجب کو معراج شریف کا واقعہ پیش آیا، اور اسی نسبت سے آج کے جمعۃ المبارک کے اس بیان کا موضوع واقعہ معراج شریف ہے۔ واقعہ معراج شریف کو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے۔ ایک ہے اسراء اور ایک ہے معراج۔ اسراء کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو، اور معراج کہتے ہیں معارج، معراج اس کا معنی ہوتا ہے اوپر چڑھنا، سیڑھی کو کہا جاتا ہے۔ کس کو کہا جاتا ہے؟ سیڑھی کو معراج کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے 15ویں پارے کے شروع میں سورۃ الاسراء، سورۃ کا نام ہی سورہ اسراء ہے، اس میں اللہ تعالیٰ ذکر فرماتے ہیں اس واقعہ کو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات، ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، ہر قسم کی اولاد سے پاک ہے، بیوی بچوں سے پاک ہے، کوئی اس کے ساتھ ساجی اور شریک نہیں ہے اس کائنات کے نظام کو چلانے میں۔ سبحان، سبحان اس ذات کو کہا جاتا ہے جو بہت ہی بلند مرتبہ ذات ہو، جو پاکیزہ ذات ہو، جو پاک ذات ہو،
اسے سبحان کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو ہر قسم کے شریکوں سے پاک ہے، کوئی بھی کائنات کے نظام کو چلانے میں اللہ کا شریک نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہیں، اولاد سے پاک ہیں، جیسا کہ سورہ اخلاص میں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں پیارے نبی آپ اپنی مبارک زبان سے یہ اعلان کیجئے، قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہیں، لم یلد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اولاد سے پاک ہیں، ولم یولد، اور اللہ خود بھی کسی کی اولاد نہیں ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی اللہ تعالیٰ کا ہمسر نہیں ہے، اللہ کے برابر بھی کوئی نہیں ہے۔ اور ایک جگہ قرآن پاک میں ہے انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، اللہ کی اولاد کیسے ہو سکتی ہے جبکہ اللہ تعالیٰ کی بیوی کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بیوی سے بھی پاک، اولاد سے بھی پاک، بیٹوں سے بھی پاک، بیٹیوں سے بھی پاک، شریکوں سے بھی پاک۔ فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی اسرا بعبدی، جو رات کے وقت لے گئی۔ اسرا کہتے ہیں رات کے وقت سفر کرنے کو اسرا کہا جاتا ہے۔ فرمایا اسرا، جو رات کے وقت لے گئی، بعبدی، اپنے بندے کو۔ کس کو؟ اپنے بندے کو۔ یہاں پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے نام ہیں، صفاتی نام ہیں، لیکن ان ناموں میں سے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر واقعہ معراج شریف میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کو عبدی ہی کہہ کے پکارا، فرمایا اپنے بندے کو لے گئے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ یہ کتنی شان ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جن کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ کس کے بندے ہیں؟ ایک یہ ہے کہ میں اور آپ کے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہیں کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی کے بارے میں کہے کہ یہ میرے بندے ہیں تو اس سے ان کی امتیازی شان واضح ہوتی ہے، ان کا مرتبہ اور مقام اونچا ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں کلام کر کے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ جیسا کہ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو عاجزی انکساری کے ساتھ چلے انہیں اپنا بندہ کہا ہے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، تکبر کے ساتھ نہیں چلتے، اکڑ کر نہیں چلتے، زور زور سے پاؤں مار کے نہیں چلتے، بلکہ عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو انہیں دور سے ہی کہتے ہیں السلام علیکم۔ جیسے آج کل لوگ دور دور سے اسلام کرتے ہیں، آپ نہیں ملاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایسے کہ جب جاہل ان سے مخاطب ہوتے ہیں رحمان کے بندوں سے تو وہ زیادہ ان سے الجھتے نہیں ہیں، زیادہ بحث نہیں کرتے ان سے، اپنا وقت ضائع نہیں کرتے، بس دور سے کہتے ہیں ٹھیک ہے السلام علیکم، سلام کر کے آگے نکل جاتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو لے گئی بعبدہ۔ یہاں پر یہ مسئلہ ہے کہ جو معراج شریف ہوئی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج نہیں ہوئی، بلکہ روح کے ساتھ ساتھ آپ کے جسم مبارک کو بھی اللہ تعالیٰ آسمانوں پر لے کے معراج اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جسمانی کرائی۔ عبد اس لیے کہ عبد صرف روح کو نہیں کہا جاتا، صرف روح ہونا تو اسے نہیں کہا جاتا کہ یہ بندہ ہے، بلکہ بندے کا جسم بھی ہو، جسم کے اندر روح بھی ہو تو پھر کہا جاتا ہے کہ یہ بندہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ بندہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا بعبدہ، اللہ اپنے بندے کو لے گئے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے معراج کرائی ہے وہ خواب میں نہیں کرائی، وہ خواب میں نہیں کرائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو معراج، نبی علیہ السلام کو جسم کے ساتھ معراج کرائی ہے۔ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یہ بات ہے۔ بعض لوگ جو کیا کہتے ہیں اس کو تھوڑا مغرب سے متاثر ہوتے ہیں یا کفار کے پروپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں یا ان کو انگریزوں کی تعلیم حاصل کر لیتے ہیں، مرعوب ہو جاتے ہیں ان سے، تو وہ کہتے ہیں جی یہ ایسے نہیں ہو سکتا، کہتے
کہتے ہیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا کہ نبی علیہ السلام اپنے جسم مبارک کے ساتھ آسمانوں پر گئے ہوں. کہتے ہیں کہ یہ معراج خواب میں ہوئی ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ یہ معراج شریف اللہ نے اپنے نبی کو خواب میں نہیں کرائی بلکہ اپنے نبی کو جسم کے ساتھ. اس لیے کہ بندہ عبد اسے کہا جاتا ہے جو روح محل بدن ہو, جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو معراج پر لے گئے. سبحان الذی, پاک ہے وہ ذات, اسرا بعبدہ, جو اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے گئی, اپنے بندے کو رات کے وقت میں لے گئی. اور یہ بھی آتا ہے بعض ایک دو روایتوں میں آتا ہے کہ خواب میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا. تو ان روایات سے مراد یہ ہے کہ یہ جو واقعہ یہ الگ ہے اور وہ جو واقعہ پیش آیا خواب والا وہ الگ ہے. اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ بھی جو معراج ہوئی ہے صرف روح کو ہوئی ہے, بلکہ یہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روح مع الجسم کے آسمانوں پر لے. اسرا بعبدہ, پھر یہاں پر جو معراج شریف کا سفر تھا اس میں دو قسم کے سفر ہیں. کتنے قسم کے سفر ہیں؟ دو قسم کے سفر ہیں. اللہ فرماتے ہیں اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی, کہ ہم نے اپنے بندے کو راتوں رات معراج کرائی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک, مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. ایک یہ سفر ہے جو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک ہے, اور دوسرا سفر ہے جو مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک عرش تک ہے, وہ دوسرا سفر ہے. تو جو سفر مسجد حرام سے مسجد اقصی تک ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کو اسراء کہا جاتا ہے. اور جو سفر مسجد اقصی سے شروع ہو کر آسمانوں تک جاتا ہے, عرش تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے, اس سفر کو معراج کہا جاتا ہے. اسے کیا کہا جاتا ہے؟ یہ دونوں کے نام ہیں الگ الگ. جو اسراء ہے یعنی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سفر, وہ اس سورہ اسراء سے ثابت ہے. قرآن پاک کی اس آیت سے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہے, سورہ بنی اسرائیل سورہ اسراء کی پہلی آیت, اس سے ثابت ہے یہ پہلا سفر. تو یہ نص قطعی سے ثابت ہے, قرآن سے ثابت ہے. اور اس کا منکر وہ کافر ہوتا ہے. اس کا منکر کیا ہوتا ہے؟ کافر ہوتا ہے. اس لیے کہ یہ واقعہ کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. کس سے ثابت ہے؟ قرآن سے ثابت ہے. اور جو دوسرا سفر ہے, دوسرا جو مرحلہ ہے سفر کا مسجد اقصی سے لے کر سدرۃ المنتہا تک عرش تک, وہ سورہ نجم کی آیات سے ثابت ہے. کس کی آیات سے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. پھر آگے چل کے آتے ہیں ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّىٰ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ. وہاں پر آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے, ثم دنا فتدلّا فکان قاب قوسین, جیسے کمان کی دو جو اس کی ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں, ایسے اتنے قریب ہو گئے. تیر اور کمان ہوتے ہیں نا, تیر تو تیر آپ جانتے ہیں, کمان جو ایسے وہ ڈنڈی سی اس کی بنی ہوتی ہے جس کے ساتھ ربڑ باندھی ہوتی ہے, ربڑ کھینچ کے سے مارتے ہیں. یہ جو دو ایسے مل کے بنتی ہیں نا, ایک اس سائڈ ہوتی ہے ایک اس سائڈ ہوتی ہے, درمیان سے تیر ایسے مارا جاتا ہے. تو یہ جو دو اس کی لکڑیاں ہیں, یہ جتنی یہ قریب ہیں اتنے اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو گئے. اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ کے اتنے زیادہ قریب ہو گئے. یہ جو دوسرا ہے معراج, وہ سورہ نجم کی ان آیات سے ثابت ہے. پھر میرے معزز سامعین, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من المسجد الحرام, مسجد حرام کسے کہا جاتا ہے؟ مسجد حرام, مسجد حرام کسے کہا جاتا ہے؟ اس میں دو قول ہیں. ایک قول یہ ہے کہ مسجد حرام جو خانہ کعبہ شریف کے گرد مسجد ہے. اب دیکھیں نا, خانہ کعبہ شریف بنا ہوا ہے, اس کے گرد لوگ طواف کرتے ہیں, اس کے سائڈوں پر مسجد بنی ہوئی ہے ساری ایسے, اس مسجد کو مسجد حرام کہا. اور دوسرا قول یہ بھی ہے کہ سارے حرم کو مسجد حرام کہا جاتا ہے. تو اس صورت میں جو دو روایتیں ہیں ان دونوں میں بھی تطبیق ہو جاتی ہے. ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر تھے, وہاں سے معراج کا سفر شروع ہوا.
اور دوسری روایت میں یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حتیم میں آرام فرما تھے. حتیم آپ کو پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں حتیم؟ کسی کو نہیں پتا. حتیم کہا جاتا ہے، دیکھیں خانہ کعبہ شریف بنا ہوا ہے جو جس پر کالے رنگ کا غلاف ہوتا ہے خانہ کعبہ شریف، اس کو تو پہچانتے ہیں سب جی. اس کے ساتھ نا ایک سائڈ پر جگہ تھوڑی سی انہوں نے لگا کے ساتھ اس کے ساتھ رکھی ہوئی ہے. یہ جو جگہ ہے نا جو خانہ کعبہ شریف سے باہر ہے لیکن ساتھ تھوڑی سی باؤنڈری لگی ہوئی ہے، اس جگہ کو حتیم کہا جاتا ہے. اور اس کی بھی پوری ایک تاریخ ہے. جب اس وقت جو قریش مکہ تھے انہوں نے خانہ کعبہ شریف جب بنانا چاہا تو انہوں نے بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو ہم نے یہ حلال کے پیسوں کا بنانا ہے، کوئی حرام کے پیسے نہ دے. اس میں جو قریش مکہ تھے اللہ تعالیٰ کو تو وہ بھی مانتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تھے. کہتے اللہ کا گھر بنانا ہے، وہ ایمان نہیں لائے تھے. وہ کہتے اللہ کا گھر بنانا ہے تو حرام پیسہ کسی نہیں دینا ہے، اس میں جس کے پاس حلال کے پیسے ہیں وہ دے تو ہم یہ خانہ کعبہ شریف بناتے ہیں. اچھا انہوں نے خانہ کعبہ شریف جب بنانا شروع کیا ان کے پاس پیسے کم ہو گئے، ان کے پاس پیسے کم ہو گئے اور تھوڑی سی جگہ انہوں نے باہر چھوڑ دی. وہ جگہ خانہ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ تھی، یہ جو حتیم کی جگہ ہے یہ خانہ کعبہ شریف کے اندر کی جگہ تھی. تو پیسے کم ہونے کی وجہ سے انہوں نے یہ تھوڑی سی جگہ باہر کر دی اور باقی کو بنا دیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے کہ دیکھیں اس خانہ کعبہ شریف کے اندر تو ہر کوئی بندہ نہیں جا سکتا. وہ تو بادشاہوں کے لیے اور ملک کے وزیر اعظم و صدروں کے لیے وہ دروازہ کھولتے ہیں، عام بندے کے لیے وہ دروازہ نہیں کھولتے خانہ کعبہ شریف کا. لیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت پر قربان جائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی غریب کو بھی اس سے محروم نہیں کیا. جو اس حتیم میں بھی نماز پڑھے گا، حتیم کے اندر بھی بیٹھے گا، وہ گویا ایسے گویا اس نے خانہ کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھی. اور جو حتیم کا حصہ ہے سائڈ والا جو اس میں بھی نماز پڑھے گا وہ بھی گویا ایسا ہے اس نے خانہ کعبہ شریف کے اندر پڑھی، اس کو وہی اجر اور ثواب ملے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حصہ تو وہ خانہ کعبہ شریف کا ہی ہے. جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کرائی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو باہر رہنے دیا. فرمایا کہ یہ نہ اس کی وجہ سے کوئی فساد ہو، لوگ بولیں کہ جی یہ پہلے جگہ باہر تھی اب انہوں نے اندر کر دی ہے. تو نبی اسلام نے فرمایا کہ اس لیے اس جگہ کو باہر ہی رہنے دیں. اور اس کے بعد سے یہ ایسے ہی چلتا ہے. ایسے اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہوتی. تو ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حتیم میں آرام فرما تھے، جو 7 جگہ نہیں تھی اس میں آرام فرما تھے. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمائیں تو اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ آپ کے نبی تو آرام فرمائیں، میں ان کو کیسے جگاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے میرے جبرائیل آپ ایسے کرو کہ میرے پیارے نبی کے پاؤں کو بوسہ دو، نبی کے پاؤں کو بوسہ دو، پاؤں کو چوم لو. تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک کو چوما تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے. تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر وہاں سے شروع کیا. اور یہ جو سفر ہے مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصیٰ تک کا سفر یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے براق پر کیا. کس پر کیا؟ براق ایک قسم کی سواری تھی جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی تھی، ٹھیک ہے، جنت سے بہت تیز رفتار سواری تھی. اس کا قد جیسے یہ ہمارے نا گھوڑے، خچر یا گدھے اس کے برابر اس کا قد تھا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی ہوئی سواری تھی اور بہت تیز رفتار سواری تھی، اس کو براق کہا جاتا ہے. یہ جو سفر ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس براق پر کیا. اس براق پر جب سفر کیا تو مسجد اقصیٰ تک پہنچے اور مسجد اقصیٰ سے پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر آسمانوں پر گئے. جب آسمانوں پر گئے تو وہاں مختلف آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام علیہ السلام وہاں تشریف فرما تھے. ٹھیک ہے، کوئی پہلے آسمان پر نبیوں سے ملاقات ہوئی، جبرائیل علیہ السلام تعارف کرایا، یہ اللہ تعالیٰ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا کہ یہ محمد مصطفیٰ ہیں اور آخری نبی ہیں، سب نبیوں کے امام ہیں. تو تعارف کرایا. پھر دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے پر، پھر چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات. کس سے ملاقات ہوئی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تو پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی.
ملاقات میں باتیں بھی ہوئیں، ہم اس کی تفصیل میں ابھی نہیں جانا چاہتے اس لیے کہ واقعے کو وقت مختصر ہے، اس لیے مختصر طور پر آگے انشاءاللہ چلیں گے۔ تو وہاں ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے ایک جگہ تک گئے، سدرۃ المنتہا تک، وہاں سے جبرائیل علیہ السلام اوپر نہیں گئے۔ وہاں سے جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی، یہاں سے اگر میں ذرا برابر بھی اوپر گیا تو اللہ کے نور کی تجلی کی وجہ سے میرے یہ سارے نورانی پر سارا جسم جل جائے گا، یہاں سے اوپر آپ ہی جا سکتے ہیں۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیں وہاں پہ نبی کے مقام پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کوئی طور پر بلایا تو فرمایا فَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار دو، آپ مقدس وادی طوا میں پہنچ جائیں۔ لیکن جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عرشوں پر بھی گئے تو اللہ نے فرمایا اے پیارے نبی آپ جوتوں سمیت آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ اور اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق اللہ نے انسان بنائی، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق۔ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام بھی اوپر نہیں جا سکے جہاں پر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے۔ اس لیے جو انسان کو اللہ نے مرتبہ مقام، دیکھیں آدم علیہ السلام فرشتوں کو سجدہ کرایا نا آدم علیہ السلام کے سامنے، تو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ سب سے اشرف المخلوقات، سب سے عزت والی مخلوق وہ اللہ نے کس کو بنایا ہے؟ انسان کو بنایا ہے۔ بعض لوگ ایسے مطلب بحثوں میں پڑ جاتے ہیں کہ جی نبی جو ہے وہ نور ہیں یا نبی فرشتے، نبی نور بھی ہیں بشر بھی ہیں، نبی اپنے ذات کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں، اس لیے کہ انسان سب سے اعلیٰ مخلوق ہے، فرشتوں سے بھی اعلیٰ مخلوق ہے اگر صحیح معنوں میں انسان ہو، اللہ کا صحیح فرما بردار ہو۔ فرشتے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے خادم بنائے، خدمت کرنے والے بنائے۔ اور نور اس معنی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے نور پھیلا دیا، روشنی پھیلا دی، ہدایت پھیلا دی، کفر کے شرک کے اندھیرے چھٹ گئے اور توحید و سنت کی روشنی ہر طرف پھیل گئی۔ سبحان اللہ۔ تو میرے محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ملاقات کی ثم دنا فتدلا، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا ہے میرے پیارے حبیب آپ دنیا سے تشریف لائے ہیں، کیا میرے لیے گفٹ لے کر آئے ہیں؟ جب بھی کوئی اپنے محبوب سے ملنے جاتا ہے، اپنے چاہنے والے سے ملنے جاتا ہے، اپنے محبت کرنے والے سے ملنے جاتا ہے، اس کے لیے کوئی گفٹ لے کر جاتا ہے، کوئی ہدیہ لے کر جاتا ہے، کوئی تحفہ لے کر جاتا ہے۔ آپ کیا لے کر آئے ہیں؟ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے وہ گفٹ لایا ہوں جو آپ کے پاس بھی نہیں ہے۔ سبحان آپ اندازہ لگائیں، وہ چیز جو اللہ کے پاس بھی نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے وہ گفٹ لایا ہوں جو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن آپ کو پسند بہت ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ عاجزی ہے۔ وہ کیا ہے؟ عاجزی ہے۔ اللہ عاجزی سے پاک ہیں، اس لیے کہ اللہ کی ذات متکبر ذات ہے، اللہ کی ذات بڑائی والی ذات ہے، اللہ کی ذات عظمت والی ذات ہے، اللہ کمزوریوں سے پاک ہیں، اللہ عاجزی سے پاک ہیں۔ فرمایا تحیات للہ والصلوات والطیبات، اے اللہ تعالیٰ میری مالی عبادتیں بھی آپ کے لیے، میری جانی عبادت بدنی عبادت بھی آپ کے لیے، اور میری زبانی عبادت بھی آپ کے لیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا السلام علیکہ ایھا النبی، پیارے نبی آپ پر سلام ہو، ورحمت اللہ وبرکاتہ، اللہ کی رحمتیں بھی ہوں، اللہ کی برکتیں بھی آپ پر نازل ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر بھی اللہ کا سلام ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی اللہ کا سلام ہو۔ پھر فرمایا اے نبی آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کو باقی باتیں تو ہم نے زمین پر اتاری ہیں، آپ زمین پر تھے تو آپ پر ہم نے عبادتوں کے حکم نازل کیے ہیں، لیکن آج آپ ہمارے پاس تشریف لائے ہیں تو آپ کو ہم آج ایک خاص تحفے کے طور پر نماز کی جو ہے نماز تحفہ دیں گے آپ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز بھی تحفے میں دی، باقی باتیں اللہ نے زمین پر فرض کی، لیکن نماز اتنی عظیم الشان عبادت ہے
کہ اللہ نے اپنے نبی کو عرش پر بلا کر وہاں پر نماز کا گفٹ اپنے نبی کو عطا فرمایا۔ پہلے 50 نمازیں فرض کی، نبی علیہ السلام واپس آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے محمد مصطفیٰ اللہ تعالیٰ نے کتنی نمازیں فرض کی آپ کی امت پر؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا جائیں اللہ کے پاس نمازیں کم کروائیں، میری امت پر 2 فرض تھی وہ بھی نہیں پڑھتے تھے، اللہ سے کم کرائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک تعالیٰ کے پاس واپس گئے، پھر 50 میں سے 45 ہوگی، پھر 5 کم کرائیں 40 ہوگی، کرتے کرتے 5 رہ گئی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے نبی دوبارہ جائیں۔ فرمایا مجھے شرم آتی ہے اللہ کے پاس جانے سے کہ اللہ تعالیٰ نے 50 سے 5 کر دیے اور آپ میں کہوں گے اور بھی کام کریں۔ فرمایا اے نبی ہماری رحمت یہ ہے، آپ کی امت پر خصوصی ہماری رحمت ہے، آپ کی امت کے جو لوگ 5 نمازیں بھی ادا کریں گے میں ان کو بھی 50 نمازیں پڑھنے کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اس لیے کہ فرمایا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ہمارے پاس ایک نیکی لے کر آئے گا ہم اس کو 10 نیکیاں کرنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جو ایک نماز لے کر آئے گا اس کو 10 پڑھنے کا ثواب دیں گے، جو 5 پڑھے گا اس کو 50 پڑھنے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور گفٹ کے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمازیں عطا کی ہیں۔ تو معراج کے سفر سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اور بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بہت سی چیزیں دکھائی ہیں وہاں پر۔ نبی علیہ السلام نے ایک مخلوق دیکھی ہے، بڑے بڑے کمروں جتنے ان کے پیڑ تھے، اس کے اندر سانپ بچھو جو ہے وہ دوڑ رہے تھے، اس کو کاٹ رہے تھے۔ فرمایا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ آپ کی امت کے سود خور ہیں، جو سود کا پیسہ کھاتے ہیں، آرام کا پیسہ کھاتے ہیں، یہ آج ان کی سزا کے طور پر ان کا یہ حشر کیا جا رہا ہے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ عورتیں ہیں اور کچھ مرد ہیں، ان کی شرمگاہوں سے پیپ بہ رہی ہے اور اس کو چاٹ رہے ہیں۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے زانی مرد اور زانی عورتیں ہیں، بدکار مرد اور بدکار عورتیں ہیں۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ کچھ مرد ہیں ان کے سامنے حلال گوشت پڑا ہوا ہے، ساتھ حرام بھی پڑا ہوا ہے، وہ حلال نہیں کھا رہے حرام کھا رہے ہیں۔ کچھ عورتیں ہیں ان کے سامنے بھی حلال گوشت بھی ہے حرام بھی ہے، وہ حرام کھا رہی ہیں حلال گوشت نہیں کھا رہی۔ پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا یہ آپ کی امت کے وہ مرد ہیں جو اپنی حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر عورتوں کی طرف دیکھتے تھے، اور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو اپنے حلال شوہروں کو چھوڑ کر غیر مردوں کی طرف دیکھتی تھیں۔ ان کی سزا کے طور پر ان کو اب حرام کھلایا جا رہا ہے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ کچھ عورتیں ہیں ان کو سر کے بالوں سے اللہ نے لٹکایا ہوا ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ فرمایا یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اپنے سر پر دوپٹہ نہیں رکھا کرتی تھیں، اپنے بالوں کو کھلا چھوڑ دیتی تھیں۔ تو یہ کئی مناظر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دکھائے معراج شریف کے واقعے میں۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت تفصیل اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اس میں، لیکن ابھی وقت پورا ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ میں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو خلاصہ اس کا یہی ہے معراج شریف کا کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی معراج شریف پر گئے تو وہاں سے نماز لے کر آئے۔ کیا لے کر آئے؟ نماز لے کر آئے۔ اللہ نے نماز عطا فرمائی۔ تو اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جو بھی معراج کرنا چاہتا ہے اسے چاہیے ایمان والا مرد وہ نماز کا اہتمام کرے، اس لیے کہ مومنین کی معراج وہ نماز ہے۔ الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنین کی معراج ہے۔ اور جتنی پریشانیاں آئی ہوئی ہیں، جتنے عذاب آئے ہوئے ہیں، وبائیں آئی ہوئی ہیں، بیماریاں آئی ہوئی ہیں، یہ صرف اور صرف ہماری اور پوری امت کے گناہوں کی وجہ سے آئی ہوئی ہے۔ دنیا میں کیا کیا ظلم نہیں ہوا ہے، ظلم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں اور ساری دنیا خاموش رہی ہے، خاموش تماشائی بنی رہی ہے۔ افغانستان میں ظلم و بربریت 20 سال تک جو ہے وہ گولے اور بارود برساتے رہے کفار۔ شام میں ابھی پہلے کے واقعات ہیں کہ ایسے کیا کہتے ہیں ملیا میٹ کر دیا ہے، بندہ دیکھتا ہے بندہ کہتے ہیں پرانے زمانے کھنڈرات ہوں گے، ان کے گھر، ان کے بازار، ان کی دکانیں سب کچھ جو ہے کافر بھی ملے ہوئے ہیں، مسلمان بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور مل کے ان کو تباہ و برباد کر رہے ہیں۔ ایک چھوٹا سا شامی بچہ تھا، رو رہا تھا، چھوٹا سا بالکل 5-6 سال کا ہوگا۔
زور زور سے رو رہا تھا، اس کا گھر بھی تباہ، اس کے ماں باپ بھی مار دیے، شہید ہو گئے، ٹھیک ہے، اکیلا بچہ رہ گیا اور رو رہا تھا آنسوؤں سے، اور صاف زبان سے کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کے پاس جاؤں گا نا، جا کر اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ بات ساری ذکر کروں گا، میں اللہ سے شکایت لگاؤں گا لوگوں میں. یہ کافر سارے مل کر، مسلمان ان کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر جو ہے وہ ظلم کرتے رہے اور باقی سارے مسلمان خاموش تماشائی بنے رہے. ہر ایک کو بس اپنے اپنے ملک کی فکر، ہر ایک کو بس اپنے اپنے علاقے کی فکر. مسلمان تو ایسے نہیں ہوتے تھے. مسلمان تو ایسے ہوتے تھے کہ دنیا کے کسی کونے بھی ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے تو پوری دنیا کے مسلمان پریشان ہو جاتے تھے. لیکن جب ہم نے ان کو نہیں روکا، کشمیر میں نہیں دیکھتے ہیں 6-7 مہینے سے کرفیو لگا ہوا ہے. آپ پتہ ہے کتنے مسائل ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، خواتین جو ہے بیمار ہوتی ہیں، ڈلیوری کیسز ہوتے ہیں، کتنا گھر سے بندہ بند کر دے گھر کے اندر تو کیا اثر ہوگا؟ نہ بندہ بازار جا سکے، نہ کچھ خرید سکے، بھوک سے مرے گے نہیں گھروں میں، نہ کام جا سکے. 7 مہینے سے کرفیو لگا ہوا ہے، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے. بس ایسے بیان دیتے ہیں، سیاسی بیان روز اخباروں میں لگے ہوتے ہیں، ان سے تھوڑا ہی کشمیر آزاد ہو جاتے ہیں. تو کہنے کی بات یہ ہے کہ جب ہم نے دوسروں کا احساس نہیں کیا اور مظلوموں کی مدد نہیں کی اور ظالموں کا ہاتھ نہیں روکا تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھہرو ذرا، جب تمہیں بڑا اپنی طاقت پر بھروسہ ہے، بڑے اپنے ٹینکوں پر بھروسہ ہے، بڑے اپنی ٹیکنالوجی پر بھروسہ ہے، بڑی اپنی ڈاکٹری پر تمہیں بھروسہ ہے، تم کہتے ہو ہم سپر پاور ہیں، ہمارے پاس یہ دوائی بھی ہے، وہ دوائی بھی ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں، فلاں ٹینک ہیں، فلاں بارود ہیں، گولے ہیں، فلاں فلاں میزائل ہیں، فلاں فلاں جہاز ہیں. اللہ نے فرمایا چلو روک کے دکھاؤ، پتہ چل جائے گا تمہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا بیماری پہ اتنا، چلو روک کے دکھاؤ، ذرا مقابلہ کرو اس کا. اللہ کی بیماریوں کا اور اللہ کے عذابوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے عذابوں کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، ان کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں لڑ سکتا. روز بیان لگے ہوتے ہیں، سیاسی بیان، ہم لڑیں گے، کورونا سے لڑائی کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے. اللہ کے عذاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اللہ کے عذاب کا یہی حال ہے کہ سچے دل سے اللہ کے سامنے سارے معافی مانگیں اور صدقہ دیں. افغانستان میں ابھی کل پرسوں کی خبر تھی کہ صوبہ نیمروز میں سارے تاجروں نے نا جانور ذبح کیے صدقے کے. ہم نے کہا یہ صدقہ دیں تاکہ اللہ اس عذاب کو ٹالیں. تو پھیلتے پھیلتے ساری دنیا میں پھیل گئے، ساری دنیا خاموش تھی، تماشائی بنی ہوئی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب پر جو ہے اس عذاب کو مسلط کر دیا. تو یہ چیزیں بھی نہیں ہیں، کسی بھی عذاب کی وجہ سے، وبا کی وجہ سے ہم دینی چیزوں کو نہیں چھوڑ سکتے. یہ بات کہتے ہیں اسلام کرنا بھی چھوڑ دو، ملنا بھی چھوڑ دو، حتیٰ کہتے ہیں نماز بھی چھوڑ دو، جمعہ بھی بند کر دو. کئی ملکوں میں جمعے پر ہی پابندی ہے، مثلا تعال لگے ہوئے. بڑے بڑے بابے جو نماز کے عادی ہوتے ہیں آتے ہیں بیچارے باپ، کوئی گلی میں نماز پڑھ رہے، کوئی دروازے کے آگے نماز پڑھ رہے. سعودیہ سارا بند ہے، ساری مسجدیں بند ہے سوائے 2 مسجدوں کے. دبئی ساری مسجدیں بند ہیں. کہنے کی بات یہ ہے کہ جو ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. کسی طرح رجوع کرنا چاہیے، ساری امت کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے کہ جو خاموش تماشائی بنے رہے ہیں اور پوری دنیا پر مسلمانوں کو گاجر مولی کی طرح کفار کاٹتے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ تو پھر اپنا عذاب بھیجتے ہیں. پھر مظلوموں کی مدد پھر اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، آہ کو اللہ تعالیٰ سن لیتے ہیں. اور شامی بچہ چھوٹا سا کہہ رہا تھا کہ میں اللہ کو تمہاری شکایت لگاؤں گا، اللہ کو بتاؤں گا کہ کیسے انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ساری امت کے حال پر رحم فرمائے، خصوصاً اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کے حال پر رحم فرمائے. یہ جو وبا چلی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ فرمائے. اور زیادہ ٹینشن کی ضرورت نہیں ہے، پریشان ہونے کی بھی. اتنی بڑا ٹینشن زیادہ مر جاتا ہے. کہتے ہیں سانپ کے زہر میں اتنا اثر نہیں ہوتا ہے کہ بندہ اسے جلدی مر جائے جتنا بندہ اس کے خوف سے مرتا ہے. تو بیماری کا خوف اپنے دل میں نہیں بٹھانا ہے. اللہ سے مدد مانگیں، احتیاط کریں، توبہ استغفار کریں، صدقہ خیرات کریں. اور اعمال میں نے ہر روز بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ 3 دفعہ. کراچی میں ایک بزرگ ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو خواب میں ان کا اللہ کے نبی کو کی زیارت ہوئی اور اللہ کے نبی نے فرمایا میری امت کو کہو کہ 3 قسم کے ورد کا جو ہے وہ اہتمام کریں. 3 دفعہ سورہ اخلاص، 3 دفعہ سورہ فاتحہ اور 313 دفعہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل روز پڑھیں اور پڑھ کے ہاتھوں پر پھونک مار کے جسم پر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. ایک دعا ہے صبح شام کی، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. یہ دعا 3 دفعہ صبح پڑھیں، 3 دفعہ شام کو پڑھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس بیماری سے حفاظت فرمائے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن بھائیوں نے سنتے نہیں ادا فرمائیں وہ سنتے ادا